الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. وكان عمر رضي الله عنه يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. تمام حضرات ایک بار درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے محترم دوستو، عزیز بھائیوں، سن 2026 عیسوی کا یہ پہلا جمعہ ہے. ایک سال ہماری زندگی اور ہماری عمر سے اور کم ہو گیا. وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. عمر برف کی طرح پگھل رہی ہے اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہو رہا. نیا سال آنے پر خوشی منانے کی بجائے پریشان ہونا چاہیے، غمگین ہونا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں نے پچھلے سال نیکیوں میں اور اپنی آخرت کی کمائی میں کیا اضافہ کیا، اپنا کیا نقصان کیا، اپنا کیا نفع کیا. دنیا والوں کا قانون ہے کہ وہ ہر نئے سیزن پر اپنی تجارت کا، اپنے دنیاوی معاملات کا حساب کرتے ہیں. ہمیں کتنا نفع ہوا، ہمیں کتنا نقصان ہوا. اگر نقصان ہوا ہے تو اس کا ازالہ کیسے کیا جائے، اور اگر نفع ہوا ہے تو مزید نفع لینے کے لیے کیا اسباب اپنائے جائیں. دنیا والے اپنے دنیاوی معاملات اور تجارت کا یوں حساب کرتے ہیں. ہمیں بھی اس دنیا میں بھیجا گیا ہے آخرت کی کمائی اور تجارت کے لیے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے.
یہاں ہم آئے ہیں کل کی محنت کرنے کے لیے، کل کے کمانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تم میں سے ہر ایک دیکھے کہ اس نے آنے والے کل یعنی آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے، کیا کمائی کی ہے، کیا تجارت کی ہے، کیا سامان تیار کیا ہے۔ غد عربی زبان میں کہتے ہیں آنے والا کل، ٹمارو، آنے والا کل۔ تو آنے والا کل بس آج کے بعد کل ہی ہے، آنے والا کل یقینی ہے، آنے والا کل بہت قریب ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قیامت کو فرمایا غد، اشارہ ہے کہ قیامت کا آنا یقینی ہے، قیامت کا آنا بہت قریب ہے، اور یہ دنیا پوری کی پوری آخرت اور قیامت کے مقابلے میں بس ایک دن ہے، آج کا دن ہے، بس ختم، کل آ رہی ہے قیامت۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اللہ رب العزت تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ اللہ کو کیا بھلایا؟ وہ تو اپنے آپ کو بھول گئے۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، انہوں نے کوئی اللہ تعالیٰ کا نقصان نہیں کیا، اپنا خسارہ، اپنا نقصان کیا کہ اپنے آپ کو بھول گئے، اپنے نفع کو بھول گئے، اپنی تجارت کو بھول گئے، اپنی کل کی کمائی کو بھول گئے۔ جیسے کوئی شخص بس جتنا اس کے پاس روپیہ پیسہ آیا اس نے آج ہی اڑا دیا، کل کے لیے کوئی پلاننگ نہیں کی، کوئی ترتیب نہیں کی، کوئی منصوبہ بندی نہیں کی۔ مجھے کل بھی کھانا ہے، بچوں کو کھلانا ہے، کل بھی میری ضروریات پڑ سکتی ہیں۔ تو جیسے دنیاوی اعتبار سے منصوبہ بندی پلاننگ کے بغیر چلنے والا شخص وہ اپنا نقصان کر رہا ہے۔ تو یہ آنے والا کل، یقینی دن، یقینی جہان، آخرت، اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں ڈرو، دیکھو، سوچو، آپ نے کل کے لیے کیا کیا؟ تو وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ آخر زمانے میں وقت تیزی سے گزرے گا، سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح، ہفتہ ایک دن کی طرح، اور دن ایک گھنٹے کی طرح، اور گھنٹہ ایسے گزر جائے گا جیسے آگ کا شعلہ، وہ ایسے شعلہ اٹھا اور بجھا۔ تو آگ کے شعلے لگنے اور بجھنے میں کتنی دیر لگتی؟ گھنٹہ ایسے گزرے گا۔ وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اور جوں جوں وقت گزر رہا ہے ہم آخرت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ 2025 گزر گیا، ہماری زندگی اور ہماری عمر کا 1 سال کم ہو گیا، ہم قیامت کے، ہم موت کے، ہم آخرت کے اور قریب ہو گئے۔
تو جب وقت ہمارا تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور برف کی طرح یہ عمر پگھل رہی ہے، تو اب ہم اپنا محاسبہ کریں کہ جتنا وقت گزر رہا ہے اس وقت کے اعتبار سے ہماری نیکیاں بھی ہیں یا نہیں ہیں، ہمارے اعمال بھی ہیں یا نہیں ہیں، ہماری آخرت کی کمائی بھی ہے یا نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے سب سے زیادہ ندامت اور حسرت اس پر ہوتی ہے کہ میرا گزرا ہوا ایک دن گزر گیا، ایک دن، اور میں اپنے نیک اعمال میں کوئی اضافہ نہیں کر سکا، میرے نیک اعمال میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، یہ دن میرا نیکی اور نیک اعمال کے اضافے کے بغیر گزر گئے۔ مجھے اس پر سب سے زیادہ ندامت اور حسرت ہوتی۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین آدمی، عقل مند آدمی، ایک مرتبہ پوچھا صحابہ رضی اللہ عنہم سے، تمہیں پتہ ہے سب سے بہترین انسان کون سا ہے؟ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہی کہا، یا رسول اللہ آپ ہی کو پتہ ہوگا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کی عمر بھی لمبی اور اس کے اعمال بھی زیادہ ہوں۔ عمر بھی لمبی، نیک اعمال بھی زیادہ، عمر طویل، نیک اعمال بھی طویل، یہ سب سے بہترین آدمی ہے، سب سے اچھا آدمی ہے کہ اللہ نے اس کو عمر دی، اس نے نیک اعمال میں گزاری۔ بہترین آدمی نیک اعمال کرنے والا۔ اور دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند کون ہے؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ سب سے عقل مند ہوشیار شخص وہ ہے جس نے اپنی نفس کو جان لیا، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنے نفع نقصان کی پہچان کر لی، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد جو مرحلہ شروع ہونے والا ہے اس کے لیے تیاری کی۔ یہی ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ آپ نے آنے والے کل کے لیے، آخرت کے لیے کیا کمائی۔ تو ہر آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت کے لیے محاسبہ کی دعوت ہے کہ آپ اپنا محاسبہ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنی نفسوں کا اپنا محاسبہ کر لیں قبل اس کے کہ آپ کا وہاں محاسبہ کیا جائے۔ اللہ کے ہاں حساب کتاب سب کچھ ہونا ہے، اس حساب کتاب سے پہلے اپنے آپ کا خود ہی محاسبہ کر لو، اپنے آپ کو صاف کر لو، اپنے آپ کو کلیئر کر لو، گناہوں سے صاف کر لو، اللہ کی نافرمانیوں سے صاف کر لو، گناہوں اور خطاؤں سے توبہ کر لو۔ حاسبوا انفسکم، اپنا محاسبہ کرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے تیاری پکڑو۔ کل کا آنا یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ الموت قدح کل نفس شاربها والقبر باب کل نفس داخلها۔ موت ایسا پیالہ ہے جس کو ہر انسان نے پینا ہے، قبر ایسا دروازہ ہے جس میں ہر انسان نے داخل ہونا ہے۔ تو آئیے ہم محاسبہ کریں اپنا۔ 2025 میں میری کون سی نیکیاں رہ گئیں، میری کون سی نمازیں رہ گئیں، میری زکوٰۃ رہ گئی، میرے روزے رہ گئے،
جو کمی بیشی آخرت کے اعتبار سے ہو گئی اس کا محاسبہ کریں۔ آج وقت ہے اس کی تلافی کرنے کا۔ آج ہم نماز قضا کر سکتے ہیں، روزے کی قضا کر سکتے ہیں، ذکر اذکار میں کمی رہ گئی اس کی تلافی کر سکتے ہیں۔ ایک وقت آئے گا پھر ان چیزوں میں سے کسی کی کوئی مہلت نہیں ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک قبر دیکھی، بس قبر کو دیکھتے ہی 2 رکعت نفل پڑھ لی۔ شاگرد نے پوچھا حضرت کوئی خاص بات ہے؟ آپ نے قبر کو دیکھا پھر 2 رکعت نفل پڑھ لی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا میں نے جب یہ قبر دیکھی تو میرے دل میں خیال آیا کہ اس قبر والا مردہ آج اگر چاہے میں عبادت کروں، نماز پڑھوں، نفل پڑھوں، کچھ نہیں کر سکتا، کوئی اس کے لیے مہلت نہیں ہے۔ مجھے تو اللہ نے مہلت دی ہے، میرے پاس تو وقت ہے، تو میں نے سوچا اللہ نے وقت دیا ہے تو 2 رکعت پڑھ لوں۔ یہ محاسبہ ہے۔ میری نمازیں رہ گئی ہیں ان کی قضا، روزے رہ گئے ان کی قضا، صدقہ خیرات میں کمی رہ گئی ہے اس کی قضا۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ میرا کسی سے گلا شکوہ، لڑائی، بغض، دشمنی، میرے دل میں کسی کے لیے نفرت، عداوت، محاسبہ کریں۔ میں اپنے دل کو ان سب چیزوں سے بھی پاک کروں۔ سلیم الصدر ہونا طریق الی الجنہ، دل کا پاک صاف ہونا یہ جنت کی طرف جانے کا ایک راستہ ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ مشہور مجاہد کمانڈر صحابی ہیں۔ موت کے وقت دیکھا گیا کہ ان کا چہرہ منور، تر و تازہ، خوش و خرم، چہرے پر کوئی پریشانی کے آثار نہیں۔ تو فرمانے لگے مجھے اپنے 2 اعمال پر بھروسہ ہے کہ اللہ ان 2 اعمال کی وجہ سے میرے ساتھ خیر کا معاملہ کریں۔ نمبر 1، میں نے کوئی فضول لا یعنی کام نہیں کیا۔ مجھے فضول لا یعنی کاموں سے نفرت ہے۔ آج ہم بیٹھ جاتے ہیں فضول لا یعنی بیکار کام، نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، بس فضول۔ میں نے فضول لا یعنی وقت نہیں گزارا۔ دوسری بات ارشاد فرمائی الحمدللہ میرا دل، میرا قلب، میرا سینہ ہر مسلمان کے بارے میں سالم اور صاف ہے۔ اس دل میں کسی کے لیے نفرت، عداوت، بغض، اختلاف کچھ بھی نہیں۔ تو ہم محاسبہ کریں کہ میرے دل میں کسی کے لیے کوئی اختلاف، دشمن، بغض، دشمنی، عداوت یہ تو نہیں ہے۔ ایک عرب عالم نے ایک حدیث شریف کی تشریح کی، اس پر عنوان لکھا سلیم القدر طریقک الی الجنہ۔ آپ کے سینے کا صحیح سالم رہنا مسلمانوں کے بارے میں یہ آپ کا جنت جانے کا راستہ ہے۔ اور پھر وہ مشہور حدیث تھی جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب تمہارے درمیان ایک جنتی شخص آنے والا ہے۔ دوسرے دن، تیسرے دن ایک صحابی نے جا کر تحقیق کی اور ان کے گھر میں رات گزاری، 1 رات، 2 رات، کئی راتیں۔ دیکھوں تو صحیح کون سا عمل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا میں جنت کی بشارت دے دی۔ کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا۔ تو پھر اس صحابی، جنتی صحابی، اس نے کہا میرا کوئی اور خاص عمل تو نہیں ہے، لیکن اتنی بات ہے کہ میں اپنا دل تمام مسلمانوں کے معاملے میں صاف رکھتا ہوں۔ یہ محاسبہ ہے کہ ہم محاسبہ کریں، میرے دل میں کسی کے لیے اختلاف، بغض، عداوت تو نہیں ہے، اور میں اپنی زبان اس کا محاسبہ کروں، اس سے میں نے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچائی، کسی کو دکھ تو نہیں دیا، کسی کو میں نے پریشان تو نہیں کیا، کسی کو گالی تو نہیں دی، اس زبان سے جھوٹ تو نہیں بولا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے
موتا امام مالک میں حدیث نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، دیکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو یوں پکڑ کر کھینچ رہے ہیں، زبان پکڑی ہوئی ہے اور اس کو ایک طرح سے کھینچ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، شیخ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ زبان کو آپ کیوں تکلیف دے رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس زبان نے مجھے بہت ساری ہلاکتوں میں ڈالا ہے، اس کی وجہ سے میں بہت ساری ہلاکتوں میں پڑا ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جنت میں میری امت کے جنت میں داخل ہونے کا ایک خاص مخصوص دروازہ ہے، اور اس دروازے سے سب سے پہلے میری امت میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنت میں داخل ہوں۔ وہ اپنا محاسبہ کر رہے ہیں زبان کو پکڑ پکڑ کر، آپ نے یہ کہا، آپ نے یہ کہا۔ تو ہم بھی اپنی زبان کا سوچیں، میری زبان نے کتنوں کو تکلیف دی، کتنوں کو پریشان کیا، کسی کو گالی، جھوٹ، کسی پر الزام، کسی کی برائی، کسی کو دکھ دیا، یہ محاسبہ ہے۔ تو میرے عزیزوں، 2025 اب آ گیا 2026، ہم اپنی عمر سے 1 سال مزید کھو چکے ہیں۔ جو عمر چلی گئی وہ دوبارہ ہاتھ میں آنے والی نہیں ہے۔ بس انسان محاسبہ کرے کہ میری زندگی، میری عمر اچھے کاموں میں لگ جائے، آخرت کی کمائی میں لگ جائے، نیکیوں میں لگ جائے۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو اس کی توفیق اور اس کی ہمت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔